جس زمین پر سجدہ ادا نہ ہو اس سے بھی بڑا کوئی جرم ہے۔ زنا کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، سود کھانے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، قتل کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، نماز کا چھوڑ دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا۔ شیطان ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدے کا انکار کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے قہقہے لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے اور خبریں سنتا ہے، اور آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا منکر ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ جس نے فجر کے سجدوں کا انکار کیا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، اور پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا۔ گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے۔ اور 8ویں دن سر پر ٹوپی رکھ کے آیا۔ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا؟ جن بچوں کی خاطر، جن نفس کی خاطر اللہ سے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی پڑی ہے، سردی ہو رہی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا میدان حشر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے ہو؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے، وہ اللہ کا دیدار بھول گئے، وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے، وہ محبوب خدا کی شفاعت بھول گئے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہے جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں ہے، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں کہ نہ بوڑھے پر جو روئیں، یہ نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے۔ نہ بازار بند ہو، نہ دکانیں بند ہو، نہ فیکٹریاں بند ہو۔ ارے میرے بھائیوں، حکومت سے مطالبے منوانے کے لیے ہفتوں دکانیں بند رکھتے ہو۔ اگر نماز کے لیے دکانیں بند کرتے، اگر ہماری مائیں بہنیں نماز کے لیے اپنے کام کاج کو روک کر مصلی پر کھڑے ہوتی تو آج اللہ تعالی ہر ظالم سے باہر نکال دیتا۔ کوئی ظالم نہ آپ کے مال پر ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالتا۔ آج کیوں مسلمانوں کے یہ اسلامی قلعے محفوظ نہیں ہے؟ آج کیوں ہمارے ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا صرف جمعے کے دن اللہ بلاتا ہے؟ جمعے کے علاوہ باقی نمازوں میں ہمارے قدم کیوں نہیں اٹھتے؟ کیا ہم اللہ کی زمین پر 8 دن نہیں رہتے؟ کیا ہم صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا ہم صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا ہم صرف 8ویں دن اللہ کے ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا ہم صرف 8ویں دن اللہ کی دی ہوئی نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا ہم صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم صرف 8ویں دن ستاروں کی جھلملاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم صرف 8ویں دن اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ 5 وقت ہمارے کانوں میں آوازیں آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہائے افسوس ہمارے کانوں میں جوں تنگ رہی رنگتی۔ کیا ہو گیا ہے اس دل کو؟ شاہ عطا اللہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتی، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس خمیر سے بنے ہو، تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہے، اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے۔ اشد قسوۃ من الحجارہ، پتھر بھی اللہ کی ہیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے۔
پر تم کون سے انسان ہو، کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک تھانے دار پکارے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کر بھاگے، اور تمہارا زمین و آسمان کا بادشاہ 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جوں نہ رنگے، اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں کہ ہم نے 8ویں دن کھانا کھایا ہے، کہ آج ہی پانی پیا ہے، کہ آج ہی چائے پی ہے، یا ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے، شیطان سے کرتے، ملک و مال سے کرتے، اپنی دکانوں، باغوں اور فیکٹریوں سے کرتے، یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟